السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم سب کے لیے بڑی نصیحت اور بڑی عبرت کا سامان ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی حج کو آیا ہوا تھا۔ اس نے طواف کے دوران دیکھا کہ ایک نیک، زاہد، متقی، پرہیزگار، عالم ربانی کوئی شخص ہے جو ہاتھ میں اپنے چپل، جوتے اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ ابن عمر ہیں۔ تو خلیفہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کر کے کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور بیان کیجیے گا، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی یہ بات سن کر کے خانہ کعبہ کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اپنے سر کو خانہ کعبہ کی طرف اٹھایا اور دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں غیر اللہ سے مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے خلیفہ کا رنگ زرد پڑ گیا، خلیفہ کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ خانہ کعبہ سے باہر آتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جب یہ اپنا طواف مکمل کر لے تو ان کو میرا پیغام دینا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف مکمل کیا اور لوگوں کا پیغام پہنچا تو آپ خلیفہ کے دربار میں تشریف لائے۔ جب خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے پھر سے وہی درخواست کی کہ اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب آپ اپنی ضرورت میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ہر حاجت میں پوری کروں گا۔ تو سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ میری دنیاوی ضرورت کو پورا کریں گے یا اخروی ضرورت کو پورا کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا میں اخروی ضرورت کے پورا کرنے پر قادر نہیں، میں تو آپ کی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، دنیا میں سے جو آپ کو چاہیے بتائیے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کو بنانے والا ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری تخلیق جو ہے اسی کی ملکیت ہے، اس سے میں نے کبھی دنیا کو نہیں مانگا، تو میں تم سے دنیا کو کیوں مانگوں گا؟ ہاں اگر آخرت تم دے سکتے ہو، تمہیں اس پر اختیار ہے، تمہیں اس پر قدرت ہے، تو بتاؤ، میں اپنی ضرورت اور اپنی خواہش، اپنا مطالبہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو خلیفہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم نہیں بول رہے ہو، یہ تمہارا خون بول رہا ہے، تمہاری رگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ اس کا اثر ہے، کیونکہ عمر فاروق کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جو خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اس کے دامن میں چاک لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بڑی شان سے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا، جو مراد نبی ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جس کے ذریعے دین اسلام کو عزت ملی ہے۔ عمر فاروق وہ ہے جس کے لیے کئی مرتبہ آسمان سے آیتیں نازل ہوئی ہے، جس کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ ایسا بڑا عظیم جلیل القدر صحابی اس کی اولاد ہے، ان کی رگوں میں ایسی ہستی کا خون دوڑ رہا ہے، تو یہ اسی کا اثر تھا، یہ زہد و قناعت اور یہ دنیا سے بے رغبتی، یہ اسی کا اثر تھا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے کہ دنیا فانی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو واضح فرمایا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور نہ جانے کتنی مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی مضمون کو واضح کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے رکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں آپ دنیا کا آج کا ہر انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی اسی کو کامیاب سمجھتا ہے، جس کے پاس جتنی دنیا وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنا پیسہ وہ اتنا کامیاب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کو جی کر کے دکھلا دیا کہ اصل دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ والوں کے یہاں دنیا کی کیا وقت ہوتی ہے؟ دنیا کو ٹھوکریں ماری اور مفلسی کی، فقر و فاقے کی زندگی گزار کر دنیا کو بتا کے چلے گئے، درس دے کر کے چلے گئے کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر دنیا کی کوئی وقعت، کوئی عظمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو اللہ کے محبوب ترین بندے اس کے بغیر زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی دنیا سے محروم نہیں کرتا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول میرے لیے مال کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں؟ کیا میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں کہ میں جیسی زندگی گزارتا ہوں اگر میں چاہوں میرے ساتھ بہت پہاڑ سونا بنا کر کے چلا دیا جائے، جیسا چاہوں جتنا چاہوں اس کو خرچ کروں میں، لیکن مجھے یہ زندگی پسند نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اگر دنیا اللہ کی نظر میں محبوب ہوتی، اللہ کو پسند ہوتی تو اپنے محبوب ترین بندوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہ کرتا۔ اور دنیا کے حاصل ہونے سے اکثر طور پر فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز یہ دنیا ہے۔ اگر آخرت کی فکر چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔